ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا اسپیکر صاحب، یہ NRO نہیں دے گا، لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو، اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے، تو اب اس سے لے لو، اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے۔ اب سوچیں، کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی، بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم، مینار پاکستان کے اندر جلسہ۔ مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں، دیکھیں ان کے بھی آگئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے۔ جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا۔ اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان، اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں، میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں۔ وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا، لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا۔ اب آ کے جو اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو، فری اور فیئر الیکشن ہو، تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے دونوں پارٹیز نے، اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے۔ میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا، سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں، اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی۔ میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں، یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں، پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں، بس ایک چیز دیکھ لیں، کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں۔ تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لگا کے، اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے، اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو۔ اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں اس کا؟ میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے، اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں، یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں، میرے ممبرز بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا، ہم اب آپ کو آگے پیسے دیں گے، ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسیز سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں، آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر، پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں، تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے۔ میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں آج اس اوکیزن کے اوپر، کیونکہ مجھے اس میں کافی، میں 2.5 سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں، اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے۔ جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری۔ جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے، اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں، اس میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی، اور پھر اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ اور میرے اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرے، اور وہ بھی کینسر ہاسپٹل، تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی۔ پھر پالیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے، اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور سٹرگل کر کے 14-15 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا، سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا، تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں۔
جو یہ 2.5 سال میں اسپیکر صاحب میں نے اسٹرگل کیا ہے، یہ میری زندگی کی سب سے مشکل اسٹرگل تھی. اور کیوں مشکل تھی؟ کیونکہ جو یہ 10 سال میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں، ایک انہوں نے تباہ کیا. صرف 10 سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں، کوئی ادارہ اٹھا لیں، پی آئی لے لیں، ریلوے لیں، سٹیل مل 8 ارب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو. اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے، انہوں نے کہا جی یہ سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجا، اس کے تھرو پیسے دے رہا ہے، وہ سٹیل مل آج بند پڑی ہے. ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا، بھرتیاں کی لوگوں کی. وہ ادارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز ہی اتنی آ گئی ہے کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے سیلریز اور پینشن کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکے. ایک ادارہ تباہ کیا. ملک کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا ہے، اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پہ پڑتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو بتا، جب روپیہ گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے ملک میں. تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی آمدنی اور خرچے، وہ بڑا ڈیفیسٹ. سارے ادارے خسارے میں. پاور کانٹریکٹس جو انہوں نے سائن کیے اسپیکر صاحب، یہ عمر ایوب آپ کو بتائے گا، وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے آ کے ایک ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پاور کانٹریکٹ سائن کیے. ان کے اندر وہی پاور پروجیکٹس آپ کہیں اور دیکھ لیں، کسی اور ملک میں، بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے کس پیسے بنائے، وہ کس پیسے پہ. گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے آ کے اسی ملک سے 30% کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا، ان کا ہی کانٹریکٹ چینج کیا. ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے، پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے؟ ایک دبئی کی کمپنی کے لیے. کبھی دنیا میں سنا ہے اس طرح؟ کبھی یہ مذاق سنا ہے جی کہ ملک کا پرائم منسٹر دنیا کو دبئی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے؟ ادھر سے یہاں ڈیفنس منسٹر، ان کا فورن منسٹر، وہ دبئی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے. اور وہ ایک انٹیریئر منسٹر، وہ کچھ سنا ہے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی عربیہ کی کمپنی میں، مجھے نہیں پتا. کبھی یہ سنا ہے یہ ملک سے کسی ملک سے ایسا مذاق ہوا ہے؟ یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے بجانا. آج مجھے یہ بتائیں، میں یہ جو سارے ہماری اپوزیشن ہے، میں ان سے سوچتا ہوں، میں کئی دفعہ ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیڈر ایماندار ہیں؟ کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بڑی ہیں یہ ایمانداری سے بنی ہیں؟ یعنی کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ، کہ ان کے بیٹے ہیں، میں ذرا یہ بتائیں، 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر، اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں لندن کو جانتا ہوں اسپیکر صاحب، وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جدھر ان کے 2 بیٹے رہ رہے ہیں. ملک سے بھاگ گئے جی. ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. کیوں پاکستانی شہری نہیں؟ کیوں یہاں بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا جو انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز لی ہوئی ہے. اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بنامی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. زرداری کے پاس کیا تھا پہلے، اس کی جو باہر پراپرٹیز ہیں. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن، کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی عقل مند پولیٹیشن ہے زرداری، لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہا ہے؟ ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیں اسپیکر صاحب، کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے. میں اکیلا عمران خان کو کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا. میں عدلیہ کو کیا کیسز تو عدلیہ میں ہے یا نیب کے اندر ہے، میرا تو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو، جو آپ کو میری گورنمنٹ سے مدد چاہیے
کنوکشنز کرنے کے لیے ساری چیزیں ایک طرف، یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ لائے گا. ابھی میں نے ایکسپیریمنٹ ایک اور شروع کر دیا، وہ ایک ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے. ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں، ایریاز چوز کیے ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے، تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک کو اٹھتا ہے اوپر، ہم کم از کم ان تک کھانا پہنچائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں. ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں، پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنے پختونخوا کے لوگوں نے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے. یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. میں خاص طور پہ محمود خان اور آپ کی کیبنٹ کو مبارک دیتا ہوں. پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں گے. یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی، کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملک کو اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں. اور جو کسان ہیں جی، کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا برین سٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں. پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جتنا ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آدھا پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، تو پیسہ کم بچتا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں، تاکہ وہ بعد میں بات کروں گا. تو 2 چیزیں اور جی. دیکھیں، میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم کیسے یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے. اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں، ویلتھ کریشن کریں. اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے راوی سٹی لاہور، دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا، وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے. اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ بنڈل آئلینڈ، کراچی سے تھوڑے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ میں صرف لوگ سمجھے کہ ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں، جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیوریج دے سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، نہ صفائی کر سکتے ہیں. تو جو دنیا کے ماڈرن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے، بجائے اگر آپ پھیلتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے سرو کرنا. تو ایک تو ماڈرن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد. ایک وہ راوی سٹی، وہ بہت ضروری ہے. اس سے لاہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ ہم وہاں بیراج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں. اور دوسرا ماحولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فارسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں، کیونکہ وہاں لاہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا. وہی بنڈل آئلینڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا